اس بہادری اس اللہ کی رضا کے ساتھ ہے کہ جس کو ہم اگر سمجھ جائیں تو ہمیں شاید قربانی کا یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ محرم کا مطلب کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں پارے کے اندر سورۃ فجر ہے، اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، اس پہ مفسرین کرام نے جو پورے سال کے 3 عشرے ہیں اس میں سے ایک عشرہ محرم الحرام کا ہے کہ فرمایا کہ یہ 10 دنوں کا جو عشرہ ہے یہ انتہائی عظمتوں، برکتوں، رفعتوں کا حامل ہے جی۔ اور یہ قمری سال کا جو پہلا مہینہ ہے اسلام کا، یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے اندر اسلام کا جتنا بڑا سانحہ ہوا اور اس کی جو محرکات ہیں، اس کی اصل جو وجہ ہے، پس منظر ہے، فلسفہ قربانی کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس محرم الحرام میں اپنے 72 نفوس کے ساتھ ایک یزیدیت جس کی حکومت اس طرز کی تھی کہ وہ اپنے جتنی بھی خرافات ہیں، اسلام کے منافی چیزیں ہیں، اور وہ رائج کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیغام دیا کہ جو اللہ رب العزت نے سورۃ فجر کے اندر ان مبارک راتوں اور ان مبارک جو دن ہیں، لمحات ہیں، اس کی عظمت اور شان بیان کر دی۔ فرمایا کہ جو ان راتوں کی قدر کرتا ہے، جو دنوں کی قدر کرتا ہے، وہ میری بارگاہ میں بہت متقی، پارسا اور بہت مقبول ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شاعر کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور علامہ اقبال بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ عجیب و سادہ و رنگین داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عظیم قربانی دی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ حضرت امام حسین کی جو سیرت ہے، آپ کی جو صورت ہے، آپ کے جو عملی اقدامات ہیں، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک صدیاں بیت جانے کے بعد آج ہم حضرت امام حسین کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کے کردار پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ محرم الحرام میں ہم سونگ، ہم فحاشی، ہم قریانی، ہم گانے بازے، ہم دیگر چیزوں کی طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ عبادت کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے، اور نواسے رسول کی یاد میں محافل کا انعقاد کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت میں ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے، اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں کہ چھوٹی عمر کے اندر ان کی جو صفتیں ہیں، ان کی جو تعریفیں ہیں، ان کی جو توصیف ہے، وہ بیان کرنا اس وقت مقصود ہے۔ تو آپ نے جو کام کیا یہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے چینل کو اور آپ کو بھی جو مزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ مفتی صاحب ہم 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک انشاءاللہ اپنے مارننگ شو کو جو ہے وہ اسپیشلی محرم الحرام کے حوالے سے جو ہے وہ کریں گے۔ آج صرف ایک جو ہے وہ ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ محرم کے معنی کو سمجھیں۔ ایک کسی خوبصورت شاعر نے یہ بھی کہا نا کہ کل بھی جہاں میں تھی حکومت حسین کی، اور آج بھی ہے راج دلوں پر حسین کا، بے شک، اور حسین کا قیامت تک راج رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ رہے گا بالکل ایسے ہی ہے۔ شہادت حسین کی پیش کی اطلاع موجود تھی، ایک فرشتہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حوالے سے ذرا ہمیں جو ہے وہ بتائیے گا کہ انہوں نے آ کر جو ہے وہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے حسین جو ہیں وہ شہید کیے جائیں گے، اور ایک مٹی بھی دکھائی جس کا رنگ جو ہے وہ سرخ تھا۔ جی، حسین منی وانا من الحسین، یہ وہ 2 صاحبزادے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سواری بن جاتے تھے اور حسن اور حسین کو اپنا اوپر سوار کر لیتے تھے۔ یہ وہ نواسے ہیں کہ جن کے لعاب بھی یمتص لعاب الحسین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن اور حسین کے لعاب چوستے،
پھر جب آپ نماز میں سجدے کی حالت میں تشریف لے کے جاتے اور حسن اور حسین آپ کی کندھوں پہ جب آتے تو آپ نماز کو لمبا کر لیتے، طوالت اختیار کر لیتے کہ کہیں میرے اٹھنے سے حسن اور حسین کو کہیں تکلیف نہ پہنچے یا وہ گر کے ان کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے. جہاں تک میرے کریم آقا علیہ السلام کو اپنے نواسوں کے ساتھ محبت اور پیار تھی، جہاں تک تعلق ہے کہ وہ مٹی کا، کربلا کی مٹی کا، کہ وہ سرخ ہو جائے گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ام الفضل کی گود میں جب رکھا گیا تو اس وقت یہ بتا دیا گیا کہ میرا نواسا فلاں مقام میں شہید ہوگا. اب دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، ایک بچپن میں ایک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کربلا کے میدان پہ شہید ہوں گے، لیکن قربان جائیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی امام علی مقام نے یہ نہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے دعا مانگی، نہ اپنے کھانے کے لیے. کہا کہ میرے نانے کا جو درس ہے، جو میرے نانے نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ کی جان کی ضرورت پڑے گی کربلا کے میدان میں تو اپنی جان کیا پورے گھر کی جان کو قربان کر دینا، لیکن دین کا علم ہمیشہ بلند کرنا. تو امام علی مقام نے 72 نفوس کو قربان کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. اور آج اگر اسلام کا نام لے رہے ہیں تو امام علی مقام کی وجہ سے. بے شک بے شک. بہت شکریہ مفتی فہیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. حرام کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بہت خوبصورت بیان بھی دیا، اشعار سے بھی آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. اور آج شاید ہم اس قربانی کو جو ہے وہ اس طرح سے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم فالوورز نہیں ہیں. ہم سمجھتے سب کچھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہم سب کچھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ ہم کوئی ایک اچھا کام ہی کون سا کر رہے ہیں؟ ہم کسی کی مدد کرنے کا جذبہ ہی کہاں رکھتے ہیں؟ ہم جو ہے اسلام کی بات تو ذرا آ جاتی ہے بہت بلندی کے اوپر کہ جب آپ اسلام کے لیے اپنے حق کا علم جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں تو پھر راستے میں تو بڑے جو ہے وہ یزید آتے ہیں اور بڑے یزیدیوں سے جو ہے وہ لڑنا پڑتا ہے. اور یزید کی جو نسل چلتی آ رہی ہے وہ تو آج تک قائم ہے. آج بھی اس دنیا میں یزید موجود ہیں جو حسینیت کو جو ہے وہ جہاں پر بھی نظر آتی ہے یا جہاں پر بھی دیکھتے ہیں، جہاں بھی حق کی بات کرتا ہے وہ کسی شخص کو دیکھتے ہیں، جہاں بھی جو ہے وہ سچ کی بات کرتے کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو وہیں اپنی یزیدیت جو ہے وہ شو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم یزید ہیں. لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یہ واقعہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. واقعہ نہیں ہے یہ، اتنا بڑا ایک اللہ کے آگے اپنی محبت کو پیش کرنا ہے کہ جس کو شاید الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ساری کی ساری خلقت مل کے بھی الفاظوں کا خزانہ لے آئے تب بھی کربلا کے اس واقعے کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسا واقعہ ہے. اللہ نے ہمیشہ جب کہا نا کہ اللہ بندے نے یہ کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے اچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبت کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ پھر اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ قربان کر دو. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ تخلیق کر دی گئی، ان سے قربانی دیکھیے کیا مانگی گئی کہ وہ نواسہ رسول جو کندھوں پہ کھیلا کرتے ہیں، جو محبت اور پیار سے انکسار سے جو جن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، پھر قربانیاں دیکھیں. یہ پھر اللہ کے کام ہے اور اللہ کے کاموں میں کوئی نہیں بول سکتا. ابھی جناب یہ تو ہم نے آج محرم الحرام کے حوالے سے آپ کو اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا، شہادت حسین کی پیش کی اطلاع کے حوالے سے آپ کو بتایا. کل سے انشاءاللہ تعالی محرم الحرام کے حوالے سے پورا پروگرام اسپیشلی جو ہے وہ ہم پیش کریں گے. اور اسی کے ساتھ ابھی آپ کو یہ بتا دیں کہ خاص طور پہ جلوس کے حوالے سے عزاداران